السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض احباب نے استفسار کیا تھا کہ غنہ کے حوالے سے غنہ ہے کیا؟ غنہ وہ آواز ہے جو کہ ناک سے نکلتی ہے اور اس میں زبان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ غنہ کی جو آواز ہے یہ حرف نون کا لازمی حصہ ہے، چاہے وہ نون تنوین میں ہی کیوں نہ سنائی دے، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش جو تنوین ہوتی ہے اس میں بھی جو آواز ہے وہ غنہ کی ہے۔ اسی طرح یہ غیر مشروط غنہ کی آواز میم کا بھی لازمی حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دراصل جو نون اور میم میں پائے جانے والی قدرتی آواز ہے وہ غنہ ہے۔ بات کی جائے غنہ کے حروف کی تو اس کے دو حروف ہیں، نون اور میم، اور اس میں تنوین کا نون بھی شامل ہو گیا۔ غنہ کا جو مخرج ہے یہ غنہ ناک کے سوراخ سے ادا ہوتا ہے، جو کہ منہ کے اندرونی حصے سے جا ملتا ہے، یعنی ناک کے اندر جو سوراخ ہے اس سے یہ ادا ہوتا ہے۔ یہ صرف ناک سے ہی ادا کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ناک کے دونوں سوراخوں کو بند کر کے غنہ کی آواز نکالنا چاہیں تو یہ کوشش آپ کی اکارت جائے۔ غنہ کے جو مراتب ہیں یہ 4 مراتب ہیں، ان کے حوالے سے ہم بعد میں بھی بات کریں گے۔ ایک تو ہے اکمل غنہ اور غنہ کاملہ، پھر اسی طرح سے غنہ ناقصہ ہے اور انقص غنہ ہے۔ اردو املا کی اگر بات کی جائے تو اردو میں گنبد، انبار، کھمبا، چمپا، جب کسی لفظ میں نون کے بعد بے ہو، نون کے بعد اگر بے ہو تو نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے۔ لکھنے میں تو یہ نون ہی آئے گا لیکن پڑھا میم جاتا ہے، جیسے گنبد، انبار، جنبش، جیسے لفظ ہے دمبا، شمبا، تمبورا۔ لیکن اس ضمن میں دقت ایسے دیسی الفاظ میں پیدا ہوتی ہے جن میں کچھ تو نون سے لکھے جاتے ہیں اور کچھ کو ہم میم سے لکھتے ہیں، یا کچھ کو یوں کہیے کہ میم سے لکھنے کا رواج ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں یہ سفارش کی جاتی ہے کہ ایسے دیسی الفاظ جو ہیں ناموں کے علاوہ، جیسے انبار یا کمبو وغیرہ ہے، ان ناموں کے علاوہ یہ میم سے رواج پا چکا ہے، جیسے تمباکو، تمبولی، کھمبا، اچمبا، چمپا، امبر یعنی آسمان وغیرہ۔ لیکن جہاں نون ساکن غیر وصلی ہو وہ نون کی آواز دے گا اور وہاں پر وہ نون ہی لکھا جائے گا۔ مثلا کنبا میں کاف نون بے اور ہائے مختفی اس طرح سے لکھا جائے گا، نہ کہ کاف میم بے ہے۔ اسی طرح الفاظ ہیں گننا، سننا، جو کہ اردو میں کئی ایسے مصادر ہیں جن میں 2 نون آتے ہیں، جیسے بننا، گننا، سننا۔ ان میں ایک نون تو مادہ فعل کا ہوتا ہے اور دوسرا علامت مصدر کا ہوتا ہے، جیسے بن اور نا، سن اور نا۔ اکثر ایسے جو مصادر ہیں ان کو مشدد نون سے لکھا جاتا ہے، جیسے بے نون اور اس کے اوپر تشدید، اس کو بننا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ ایسے تمام مصادر میں 2 نون لکھنے چاہیے، اس سے جو جوڑے ہیں ان میں املا کا امتیاز بھی ملحوظ رہے گا۔ جیسے بننے یہ ایک فعل ہے اور بننے یہ ایک لقب ہے، چننی یہ فعل ہے اور چنی دوپٹے کو کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالستار صدیقی صاحب نے ایک تجویز دی تھی جس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ نون غنہ جو ہے یہ ہمیشہ منفصل لکھنا چاہیے، جیسے بان اور سین بانس، خان اور سین ہانس۔ تو عام قاعدہ یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں نون غنہ بغیر نقطے کے لکھا جاتا ہے۔ البتہ ابتدائی کتابوں میں یا جب ضرورت ہو تو لفظ کے بیچ میں، لفظ کے درمیان نون غنہ کو الٹی قوس کی علامت سے ظاہر کرنا چاہیے۔ بہت سی کتب میں اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اسکرین پر بھی آپ کو یہ الفاظ دکھا دوں کہ کس طرح سے لکھے جانے چاہیے، جیسے ہونٹ ہے، پھاند ہے، اینٹ ہے۔ یہ ہونٹ نہیں ہے، ہونٹ ہے۔ پھاند نہیں ہے، پھاند ہے۔ اینٹ، چونچ، چاند، ان میں نون غنہ ہے۔
اسی طرح ماں یا جاؤں، بولیں، نظروں۔ ایک اور مسئلہ یہاں پہ درپیش ہوتا ہے کہ لفظ کا جو مادہ یا مصدر ہے جہاں پہ نون غنہ ہو تو ماخوذ شکلوں میں کہیں تو یہ نون غنہ لکھا جاتا ہے اور کبھی کبھار نہیں لکھا جاتا۔ زیادہ تر یہ صورت کازیٹیو شکلوں میں پیدا ہوتی ہے، جیسے باندھنا، بندھوانا اور ڈھونڈوانا، یا پھینکنا سے پھینکوانا اور پھنسنا سے پھنسوانا۔ اس بارے میں صوتی حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ نون غنہ کے بعد مسموع ہوں یعنی وائسڈ ہوں، وائسڈ آواز ہو، تو نون غنہ پورا ادا ہوگا، جیسے بندھوانا، ڈھونڈوانا۔ اور اگر نون غنہ کے بعد غیر مسموع ہو یعنی ان وائسڈ ہو تو غنیت جو ہے یہ کمزور پڑ جائے گی، جیسے پھینکوانا، پھنسوانا۔ ان الفاظ میں تاہم چونکہ ان لفظوں میں غنیت ہے تو چاہے یہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، ایسے تمام الفاظ میں نون غنہ لکھنا چاہیے۔ سینچنا سے سنچوانا، سنچائی۔ ہنسنا سے ہنسوانا، ہنسائی۔ کھینچنا سے کھنچوانا، کھنچائی۔ البتہ جو یہ ماخوذ الفاظ ہیں ان میں غیر مسموع آواز سے پہلے کی جو ضعیف غنیت ہے یہ بھی اردو کے ارتقائی سفر میں زائل ہو چکی ہے اور بسا اوقات اسے نہیں لکھا جاتا۔ نتیجتاً یہ لفظ نون غنہ کے بغیر رائج ہو گئے ہیں اور یہی صحیح ہے، جیسے بانٹنا سے بٹنا، بٹوائی، بٹوارا۔ جانچنا سے جچنا، چھانٹنا سے چھٹوانا اور چھٹنا، چھٹنی، چھٹائی۔ اسی طرح کچھ الفاظ ہیں گاؤں، پاؤں، اس طرح کے۔ اردو میں یہ الفاظ کئی طرح سے لکھے جاتے ہیں، جیسے یہ گاف الف نون واو گاؤں، گاف الف حمزہ واو نون غنہ، تو یہ کئی طریقے سے لکھا جاتا ہے، اسکرین پہ آپ کو دے دیں گے۔ تو اس انتشار کو دور کرنے کے لیے اس کا ایک املا اختیار کرنا ضروری ہے۔ دیکھا جائے تو اردو میں گاؤں جو ہے وہ اسم ہے اور گاؤں مضارع گانا سے ہے، دونوں نون غنہ سے بولے جاتے ہیں۔ گاؤں، پاؤں یعنی واو کے ساتھ ان الفاظ کا قدیم املا ہے جس کو اردو ترک کر چکی ہے، اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو حضرات اس پر اصرار کرتے ہیں ان کی رائے کو ماننے سے ہمیں یہ تأمل ہے کہ ایسے تمام الفاظ کو آخری نون غنہ سے لکھنا ہی مناسب ہے، ان کو نون غنہ کے بعد واو سے لکھنا غیر مناسب لگتا ہے، کیونکہ جو متروک الفاظ ہیں جن کو اردو ترک کر چکی ہے ان پہ اس طرح اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ مہندی، مہنگی، ان الفاظ کے رائج املا میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، ان کا املا وہی صحیح ہے جو رواج عام میں ہے۔ اس کے علاوہ مہندی، مہنگی، مہنگائی، لہنگا، بہنگی۔ اچھا، دو اور الفاظ ہیں جو متروک ہیں، چاول اور گھاس۔ یہ الفاظ چونکہ نون غنہ کے ساتھ متروک ہو چکے ہیں اس لیے انہیں بھی نون غنہ کے بغیر لکھنا چاہیے، یعنی چاول، گھاس، پھوس وغیرہ۔ تو انہیں پہلے لکھا جاتا تھا چاول، گھاس، پھوس وغیرہ۔ اس کے علاوہ سوچنا، پونچا، تو یہ اس طرح سے نہیں لکھنے چاہیے، سوچنا، پوچا وغیرہ، یہ املا درست ہے۔ اس کے علاوہ کینچلی، جھونپڑا، کنواں، یہ بھی نون غنہ کے ساتھ درست ہے۔ کینچلی، جھونپڑا، کنواں، نون غنہ کیا بس۔ ملیں گے ایسی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔